امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کا بڑا چیلنج، نیشنل ایکشن پلان پر اپیکس کمیٹی کا آج سر جوڑ کر بیٹھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت بھی شریک ہوگی۔ وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی شرکت بھی شیڈیول۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اہم ترین اجلاس میں اہم ترین فیصلوں کی منظوری متوقع۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ آج کئی کیسز کی سماعت کرے گا۔ الیکشن میں 50% ووٹ لینے والے امیدواروں کو کامیاب قرار دینے کا کیس بھی شامل۔ آئینی بینچ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کا کیس بھی سنے گا۔ ٹیکس سے متعلق یکجا کی گئیں 1178 درخواستیں بھی شامل۔ مشرقی ہواؤں کا رخ تبدیل، پنجاب میں اسموک کا زور کم۔ لاہور آلودگی والے شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 400 ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی دارالحکومت دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر برقرار۔ ہوا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 1000 سے اوپر۔ ملتان کا AQI 290 پر آ گیا۔ پنجاب میں اینٹی اسموک کارروائیاں جاری، مزید 49 مقدمات درج، 18 افراد گرفتار، 12 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، ہواؤں میں تبدیلی سے پنجاب کے علاقوں میں اسموگ میں کمی آئی۔ اداروں اور عوام کے تعاون سے صورتحال میں بہتری نظر آئی ہے۔ ڈیٹاکس پنجاب مہم سے اسموگ کی صورتحال میں بہتری ہوگی۔ انسداد اسموگ آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے ہر شہری کا تعاون لازمی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا PTI کو چیلنج، مذاکرات کی پھر پیشکش۔ کہا ڈو اور ڈائی کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو بانی PTI اپنے بچے احتجاج میں لائیں۔ بشرا بی بی بھی اپنے بچے لے کر آئیں۔ بشرا بی بی اپنے بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کریں۔ عوام کو پتہ چلے بانی PTI کا بھی کچھ داؤ پر لگا ہے۔ یہ بھی کہا تحریک انصاف کے لوگ ڈبل ایجنٹ ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP عوام کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب بھی آ کر دیکھ لیں، ان سے نمٹ لیں کہ بانی PTI سیف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ ہماری طرف سے تو مذاکرات کی پیشکش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا ہر صورت بانی PTI کی رہائی کے لیے اسلام آباد پہنچنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے اجلاس۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، یہ احتجاج پہلے والے احتجاج سے مختلف ہوگا۔ احتجاج کے لیے بشرا بی بی بھی متحرک۔ ارکان اسمبلی کو احتجاج کے حوالے سے ہدایات جاری۔ بانی PTI کا پیغام پہنچایا۔ احتجاج سے پہلے پشاور میں PTI اختلافات کا شکار۔ عہدوں کی تقسیم پر پشاور سٹی کے جنرل سیکرٹری اور سینئر نائب صدر مستعفی عہدیداروں کو منانے کی کوششیں بھی ناکام۔ نئے عہدیداروں کی نامزدگی کر دی گئی۔ عوام کرب سے گزر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ساری توجہ سیاست پر ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، حکومت قیام امن پر نہیں بلکہ سیاست کو فوکس کیے ہوئے ہے، جو غلط ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون سازی کر کے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں مشکوک بنا دیا گیا۔ شیخ نمبر 8 کو نکال دیا گیا۔ ترمیم کے بعد دھڑا دھڑ قانون سازی کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ آج کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن تک حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دے دیا۔ حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا۔ لندن ہائی کورٹ کے مطابق حسن نواز کو 2023 کے کیس نمبر 694 میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔ حسن نواز سے متعلق کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا۔ IMF مشن کے دورہ پاکستان کا ایجنڈا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ دورے کا ایجنڈا ٹیکس اور توانائی اصلاحات، نجکاری اور پبلک فائنانس تھا۔ یہ IMF کا نہیں، پاکستان کا اپنا پروگرام ہے۔ IMF ہماری مدد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم جلد معاشی روڈ میپ پیش کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مہنگائی اور شرح سود میں کمی آئے گی، زر مبادلہ ذخائر بڑھ رہے ہیں۔ چاروں وزرائے اعلیٰ نے معیشت کی بہتری کے لیے تعاون کا یقین دلایا۔
بلاول بھٹو کے شدید تحفظات، وزیر اعظم نے دے دیا ٹاسک، شہباز شریف کی بلاول کے تمام تحفظات دور کرنے کی ہدایت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ذمہ داری دے دی، پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطوں کی ہدایت، وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اہم اتحادی ہے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے تحفظات پیدا ہو سکتے ہیں، اسحاق ڈار جلد بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو روس کے خلاف دور مار میزائل استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق معاملے سے متعلقہ سینئر امریکی اہلکار نے بتایا یہ فیصلہ شمالی کوریا کے 50,000 فوجیوں کی تعیناتی کے بعد کیا گیا۔ امریکی میزائلوں کے استعمال کی اجازت کا معاملہ کئی ماہ سے زیر بحث تھا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر نے کہا امریکی میزائل خود بتائیں گے وہ کیا ہیں، حملوں کی وضاحت الفاظ سے کی جا سکتی نہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا لبنان پر بڑا حملہ، بیروت اور دیگر علاقوں میں ایک روز میں 145 مقامات پر بمباری، حزب اللہ کے میڈیا ترجمان شہید، رہائشی عمارتیں، گرجا گھر اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا، ڈاکٹر سمیت 60 افراد شہید، غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، 111 فلسطینی شہید، شمالی غزہ میں حماس کے ساتھ جھڑپیں، کیپٹن سمیت 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، یمنی حوثیوں کا اسرائیلی اہداف پر حملے کرنے کا دعویٰ، حوثی ترجمان یحییٰ سرایا کے مطابق ڈرونز فلیٹ کے ذریعے کئی اہم اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، صہیونی دشمن کے جرائم کے خلاف فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ ٹرمپ کابینہ میں اسرائیلی حامیوں کی تقرری پر امریکی مسلمان خفا، مسلمان رہنماؤں نے کہا سوئنگ سٹیٹس میں ٹرمپ ہماری وجہ سے جیتے، ٹرمپ کی کامیابی اسرائیل کے حامیوں سے بھری جا رہی ہے، لگتا ہے ٹرمپ نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دیا، ٹرمپ نے غزہ جنگ روکنے کے مخالف مارک روبیو کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا، دو ریاستی حل کے مخالف مائک ہکابی کو اسرائیل میں سفیر نامزد کر دیا، غزہ میں فلسطینیوں کی شہادت کی مذمت کا انکار کرنے والے ایل اسٹیفنک کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نامزد کیا، مسلم ووٹرز کا کہنا ہے ٹرمپ سے امن کے لیے کام کرنے کی توقع تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ مایوس کیا۔ شاہینوں کو ساکھ بچانے کا چیلنج، پاک آسٹریلیا تیسرا T20 میچ آج ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا، میچ پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے شروع ہوگا، قومی ٹیم میں 1 سے 2 تبدیلیوں کا امکان، صاحبزادہ فرحان کی جگہ حسیب اللہ یا عرفات منہاس کو موقع ملنے کا امکان، آل راؤنڈر جہانداد خان کا بھی ڈیبیو متوقع، میزبان ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ عاقب جاوید وائٹ بال کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے پر راضی، پی سی بی کی پیشکش قبول کر لی، باقاعدہ اعلان آج کیا جائے گا، عاقب جاوید دورہ زمبابوے اور جنوبی افریقہ میں ذمہ داریاں نبھائیں گے، چیمپئنز ٹرافی میں بھی فرائض سر انجام دیں گے، جیسن گلپسے ٹیسٹ ٹیم کی کوچنگ جاری رکھیں گے، پی سی بی نے کرکٹ ویب سائٹ کی خبر بے بنیاد قرار دے دی، جیسن گلپسی دورہ جنوبی افریقہ کے دوران ریڈ بال ٹیم کے ساتھ ذمہ داریاں نبھائیں گے، ویب سائٹ نے آسٹریلوی کوچ کی جگہ عاقب جاوید کو تینوں فارمیٹ کا کوچ بنانے کا دعویٰ بھی کیا، وخاب ریاض کی پھر پی سی بی میں انٹری، ڈومیسٹک کرکٹ کے معاملات پر نظر رکھیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کے اعلان کے لیے آئی سی سی کے پاس آج کا دن باقی، 19 نومبر کی حتمی ڈیڈ لائن، 19 نومبر تک اعلان نہ کیا تو آئی سی سی براڈ کاسٹرز کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ پاکستان نے ناروا سلوک کے جواب میں آئی سی سی پر دباؤ بڑھا دیا، بھارت کی جانب سے تحریری وجوہات آئی سی سی کو ورکنگ ڈے پر ملیں گی۔ کراچی میں دفاعی نمائش، شارع فیصل، کارساز اور حبیب ابراہیم روڈ پر قائم تعلیمی ادارے 4 روز کے لیے بند رہیں گے، محکمہ تعلیم سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن کے مطابق ان علاقوں میں تعلیمی ادارے 19 سے 22 نومبر تک بند رہیں گے۔
جنوبی پنجاب میں 11,000 خواتین کے لیے 2 ارب کے پیکج کا اعلان. دیہی خواتین کو بھینسیوں اور گائیں مفت ملیں گی. مریم نواز نے کہا پنجاب کی دیہی خواتین کی مالی خود مختاری ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کسانوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری. کسان کارڈ کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھا کر 7.5 لاکھ کر دی. ترجمان محکمہ زراعت کے مطابق کسان کارڈ کے لیے پورٹل کے ذریعے 12,90,000 درخواستیں موصول ہوئیں. بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی پی 8 سبی میں ضمنی انتخاب. پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا. سردار کوہیار خان ڈوم کی 35,665 ووٹ لے کر کامیاب. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار میر اصغر خان مری 11,949 ووٹ لے سکے. میر اصغر خان مری کا دھاندلی کا بھی الزام. نشست پیپلز پارٹی کے سرفراز جاکر ڈومکی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی. آکلینڈ میں خالستان کی آزادی کے لیے ریفرنڈم. 37,000 سے زائد سکھوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا. پولنگ کے دوران لمبی قطاریں. بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی. پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان اگلے برس کرکٹ سیریز کرانے پر اتفاق. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے نیدرلینڈ کی سفیر کی ملاقات. محسن نقوی نے کہا 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.